اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا، بھیجنے کے ساتھ ضروریات زندگی کو بھی لازم قرار دیا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مال کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے انسان دنیا میں ہو اور اسے ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضرورت تو ہر ایک کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر سانس کی کمی ہو جائے انسان کو تو پریشانی ہو جائے گی، آگ کی کمی ہو جائے تو بھی پریشانی ہو جائے گی۔ تو ایک ہے ضرورت کا پورا ہونا اور ایک ہے خواہشات کا پورا ہونا۔ ایک ہے ضروریات زندگی کا پورا ہو جانا اور ایک ہے خواہشات کا پورا ہونا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ اصل میں ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بادشاہوں کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر بادشاہ ایک علاقے پر قابض ہے تو دوسرے کی انتہا چاہتا ہے، پھر دوسرے کی چاہتا ہے۔ پیسہ اس کے پاس بہت ہے، اس کے علاوہ اور بھی چاہتا ہے کہ آ جائے۔ اس کو بھی لگتا ہے کہ نہیں، من مطابق کام نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا، کہ اگر انسان کے پاس پیسوں کا دو جنگل ہو جائے تو بھی وہ تیسرا تلاش کرے گا۔ لو کان لابن آدم وادیان، اگر انسان کے پاس پیسوں کا دو جنگل ہو جائے، جنگل وادی ہو جائے، لابتغى ثالثا، تو اس کی فطرت میں داخل ہے، اس کی خواہشات کی انتہا کبھی نہیں ہے۔ وہ تلاش کرے گا کہ تیسرا جنگل مل جائے، اب تیسرا جب ہوگا تو چاہے گا کہ چوتھا جنگل مل جائے، اور یہ تلاش کرتے 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 وہ قبر میں پہنچ جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میری ایک تاجر سے ملاقات ہوئی، تجارت کرنے والا، تو کہنے لگا کہ بھائی زندگی بھر تجارت کرتا رہا، بس آخری تمنا ہے یہ پورا کر لوں گا، اس کے بعد میں اطمینان سے اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں گا۔ اب کیا تمنا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ چین سے میں چینی برتنوں کو خریدوں گا اور اس کو ہندوستان میں بیچوں گا، اور ہندوستان سے پھر ہندوستان کا جو عود مشہور ہے، عود، اسے خریدوں گا اور جا کر کے مصر میں بیچوں گا، اور مصر سے وہاں جو سامان ہے اس کو لے کر کے پھر فلاں علاقے میں جاؤں گا، وہاں بیچوں گا۔ ساری دنیا کا نام لے لیا، کہا بس آخری تمنا یہ، بس سفر بہت ہو گیا، میں تھک گیا، میں یہ کر کے اس کے بعد میں اللہ اللہ کرنے لگ جاؤں۔ یہ صرف اسی کی تمنا نہیں، ہم سب کی یہی تمنا ہے اپنے اپنے اعتبار سے، یہ کام کر لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، بس اس کے بعد اللہ اللہ شروع کر دیں گے، بس بیٹا کے شادی کر لیں گے، اس کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، حرام چھوڑ چھاڑ کے آرام سے زندگی گزار لیں گے۔
ولا یملأ بطنہ الا التراب، انسان کی خواہشات صرف ایک چیز پوری کر سکتی ہے، اس کو بھر سکتی ہے، وہ قبر کی مٹی ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں جائے گا تب تک یہ خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خواہشات نے، مال و دولت کی تمنا نے، اس کی کثرت اور اس کے اضافے کی خواہش نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، تم ہمیشہ لگے رہتے ہو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاؤ، اور اس کے بعد جا کر کے تسبیح مانگنا فرشتوں سے کہ بھیا تھوڑا سا تسبیح دے دو، اللہ اللہ کر لیں، تھوڑا پانی دے دو، ہم وضو بنا لیتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے۔ نہ ہوگا، پھر قبر میں ہوگا یہ سب نہیں۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خواہشات کی انتہا نے، مال و دولت کی کثرت کی تمنا نے تجھے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اللہ سے تم دور بیٹھے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں چلے گئے۔ تو ضروریاتی زندگی الگ چیز ہے اور خواہشات کی تکمیل الگ چیز ہے۔ ہم سب جو پریشان ہیں، شکوے اور شکایت ہے، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، حتیٰ کہ اللہ سے بھی شکایت ہم کرتے ہیں کہ اللہ بڑی پریشانی میں ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے لیے جتنی ضرورت ہو سکتی ہے اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ 2 روٹی تو کھانا سب کو ملتا ہے۔ دنیا کے جس ممالک میں آپ چلے جائیں گے، بھیڑ جو ملے گی آپ کو وہ سبزی بازار میں ملے گی، اور سبزی جو آلو ہمارے یہاں ملتا ہے وہی سعودی میں ملتا ہے، جو بیگن ہمارے یہاں ملتا ہے وہی سعودی میں ملتا ہے، جو ٹماٹر یہاں ملتا ہے وہ وہاں ملتا ہے۔ ایسے تھوڑے کہ وہاں کا ٹماٹر اتنا بڑا بڑا ہو جائے گا، وہ ریال میں خریدتے ہیں یا ریال میں بیج ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ اس کے ٹماٹر کا ذائقہ الگ بدل جائے گا۔ اللہ کا انصاف ہے، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ہر ایک کے لیے اللہ نے نعمت کو عام کر دیا۔ ہوا جو ہمیں ملتی ہے، جو ذائقہ ہوا کا اگر کو لے سکتا ہے وہی بادشاہوں کو، جو پانی کا ذائقہ ہمارا ہے وہی ان کا وہ ذائقہ ہے، جو سبزی کا ذائقہ ہمارا ہے وہ ان کا ذائقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے سب کے لیے برابر کر دیا۔ ارب پتی وہی سبزی کھائے گا جو ایک غریب پتی کھائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بازار سے الگ سے اس کے لیے ٹماٹر اسپیشل نہیں ہے، وہ بھی 2 روپے میں خریدتا ہے، ہم بھی 2 روپے میں خریدتے ہیں، وہ بھی 50 روپے میں خریدتا ہے، ہم بھی 50 روپے خریدتے ہیں۔ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اللہ نے عام فرما دی، سب کے لیے عام فرما دی۔ اس کے باوجود جو شکوہ اور شکایت ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے خواہشات کی تکمیل کبھی نہیں ہوتی۔ اب اگر اس کے باوجود بھی ہمیں اگر شکایت ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ 10 روپیہ ہم کمائے اور خرچ کر رہے ہیں پورا 10 روپیہ، پریشانی آئے گی۔ 10 روپیہ ہماری آمدنی ہے، اس آمدنی میں سے 10 روپیہ ہم کماتے ہیں اور 10 روپیہ مکمل خرچ کر دیتے ہیں، تو یقیناً پریشانی ہوگی۔ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، خرچ میں درمیانہ اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی، آدھی زندگی کی خوشحالی کی علامت الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ حضور نے فرمایا خرچ میں درمیانہ،
اعتدال، یہ آدھی زندگی ہے، آدھی زندگی کی خوشحالی ہم نے خرید لیا۔ اگر کوئی آدمی خرچ میں درمیانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ زیادہ خرچ کرنا، یہی تو ہوتا ہے۔ ایک ہے بیچ بیچ کا خرچ کرنا، ایک ہے بالکل خرچ نہیں کرتا، سب سے بڑا بخیل انسان، پیسہ جیب میں رکھے ہوا ہے اور گھی کو سونگھ سونگھ کے کھا رہا ہے۔ کہاوت، بخیلوں کی بہت ساری کہاوتیں مشہور ہیں۔ تو ایک ہے بخل اور ایک ہے زیادہ خرچ کرنا، دونوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ بخیل کے بارے میں حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البخیل بعید عن اللہ، بخیل جو ہے اللہ سے بھی دور ہے، قریب من النار، جہنم سے قریب۔ اور زیادہ خرچ کرنے والا لا تسرفوا کلوا واشربوا، قرآن میں اللہ نے کہا کھاؤ پیو، ہم نے تم کو جو بنایا، یہ سبزیاں بنائی، یہ آلو بنایا، ٹماٹر بنایا، کھانے پینے کی چیزیں بنائی، سب کچھ کھاؤ پیو، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، اس میں کوئی تم کو منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، کھانے پینے میں حد سے زیادہ خرچ مت کرو، خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں صرف نماز کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، صرف حج کا مسئلہ اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کھاؤ پیو، کھانے کا بھی تذکرہ کیا، پینے کے بھی تذکرہ کیا، کہ جو ہم نے جائز چیزیں دی ہے، کلوا مما رزقکم اللہ رزقناکم، کھاؤ پیو جو ہم نے تم کو اچھی حلال چیزیں دیا ہے، وہ کھاؤ پیو، حلال روزی کھاؤ، کوئی تم کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسراف سے کام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جان رہے ہیں کہ لوگ 4 طرح کا کھانا کھانے والا نہیں، پھر بھی دسترخوان پہ یہ بھی 5-10 طرح کا کھانا لگا دیا، یہ اسراف میں داخل ہو گیا۔ شادی میں کتنا؟ 200 ایٹم ہم نے کھانا بنایا، 200 ایٹم، پنیر کا پکوڑا اور کیا کیا نام دیتے ہیں سب کا، سب کے سب میں سے 1-2 پیس انسان کھاتا ہے، باقی سب کہاں جاتا ہے؟ ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ اللہ اس کو پسند کرے گا؟ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے میں بھائی ڈال دو، یہ بھی ڈال دیجیے، یہ بھی ڈال دیجیے، یہ بھی ڈال دیجیے، سب ہمیں ڈال دیا، ارے نہیں اچھا لگ رہا ہے، من تو بھر گیا، خواہش کتنا انسان کھائے گا، اتنا پلیٹ میں کھانا بچ جاتا ہے، اس سب کے سب ہم ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اس کو پسند کرے گا؟ کھانے پینے منع نہیں، اب کھلائیے کھائیے، لیکن جو اسراف چل رہا ہے، اس اسراف کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسراف اور تبذیر دونوں ایک ہی چیز ہے، فضول خرچی، لیکن بعض محدثین فرماتے نہیں، مال حلال میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اس کا نام ہے اسراف، اور مال حرام استعمال کرنا اس کا نام ہے تبذیر۔ یا مال حرام میں کسی چیز کو استعمال کرنا، حرام کاموں میں استعمال کرنا، اس کا نام ہے تبذیر۔ مال حلال میرا ہے لیکن ہم ناچ گانے میں استعمال کر رہے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی۔ مال حلال ہے، کھانے چیزوں میں ہم نے لگایا ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہم نے خرچ کر دیا، اس کا نام ہے اسراف۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں۔ آج جو زندگی میں بے برکتی ہے، بے برکتی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ بہت زیادہ اسراف۔ ایک بزرگ فرماتے کہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتیں عطا فرمائی تھی، لیکن کچھ سالوں سے ایسا ہو گیا ہے کہ میرے یہاں برکت ختم ہو گئی، کماتا ہوں پیسہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کرو،
اپنے گھر کا جو باورچی خانہ ہے اس کا روزانہ کا تم صرف ایک کام کرنا، فوٹو کھینچ کر رکھ لینا، میرے پاس لا کے دے دینا۔ 1 مہینہ فوٹو کھینچا، لا کے دیا، اس فوٹو میں بتایا کہ یہ بتاؤ اتنا چاول یہ کہاں جا رہا ہے؟ نالی میں جا رہا ہے۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی، ایک دانہ کے بننے میں آپ کو اندازہ کتنا خرچ ہوتا ہے اندازہ آپ کو؟ نہیں اندازہ۔ ایک دانہ، ایک بیج جو اللہ تعالیٰ، اس کے پیچھے انسان، کروڑوں انسان جب محنت کرتا ہے تو ایک دانہ بنتا ہے۔ وہ بیج لگایا، بیج میں میٹیریل بنانے والا الگ محنت کیا، کھاد والا الگ محنت کیا۔ کھاد میں کتنے ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں بنانے کے لیے۔ بیج ہم نے ڈال دیا، پھر مزدور ہم لگاتے ہیں اس کے لیے، گھاس نکلواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، کہیں کچھ نہ ہو جائے، کہیں کچھ نہیں ہو جائے، اتنے لوگ اس پہ لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دانہ نکلتا ہے، دانہ نکلنے کے بعد پھر اس کو نکلواتے حفاظت سے کہ اس کو کہیں اڑ نہیں جائے ہوا میں، ایک دانہ۔ پھر اس کو میسواتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کھدان میں، تو میل میں جاتا ہے۔ میل میں جانے کے بعد پھر وہ آٹے کی شکل بنتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے لویا بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روٹی پکاتے ہیں، پھر ہمارے لقمے میں جاتا ہے۔ اس کے لیے گیس کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنے لوگوں تک مرحلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لقمہ عطا فرمایا ہے۔ ایک لقمہ کے لیے ہزار آدمی محنت کرتا ہے۔ پانی والا الگ محنت کر رہا ہے، کھاد والا الگ محنت کر رہا ہے، مزدور الگ محنت کر رہا ہے، ہل چلانے والا الگ محنت کر رہا ہے، سب محنت کرتے، اس کے بعد ایک لقمہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ جب لقمہ اندر چلا جائے تو بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہزاروں لوگوں کی محنت کے بعد ایک لقمہ تیار ہو۔ اور اس لقمے کی ناقدری ہمارے یہاں اس قدر ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس قدر کھانا ہمارے باورچی خانوں میں جب نالیوں میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ گھروں سے برکت کو ختم کر دے گا، رزق میں اللہ تنگی عطا فرما دے گا۔ تو اسراف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جب اسراف کو پسند نہیں کرتا تو اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرے گا۔ جب اللہ پسند نہیں کرے گا تو اللہ جب ناراض ہوگا اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ سکتی ہے، پریشانی آئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، پانی بہا رہے تھے آرام سے۔ حضور علیہ السلام گزرے، کہا یا سعد ما ھذا الصرف، یہ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ کہا افی الوضوء یا رسول اللہ، کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، اگرچہ تم نہر جاری پر، جو نہر بہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہو، وہاں بھی اگر تم زیادہ پانی استعمال کرو گے، 3 مرتبہ چہرہ کا دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ کا دھونا، 1 مرتبہ مسح کرنا، 3 مرتبہ پیروں کو دھونا، اس کے بعد 4تھی مرتبہ اگر تم استعمال کرو گے تو اسراف ہو جائے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا۔ جب وضو ایک متبرک عبادت کا عمل ہے، اس عبادت میں اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے، تو باقی کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، گھر کے بنانے میں، کسی اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو درمیانہ خرچ کرنے والا یہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں مال کی ضرورت ہے، لیکن مال یہ ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں۔
اچھا کشتی بغیر پانی کے نہیں چلے گی، تو سب مانتے ہیں؟ نہیں بولتے، سب مانتے ہیں، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں کہتے ہیں آپ لوگ، ڈوب جائے گا۔ اس پانی کے بغیر کشتی نہیں چل رہی تھی، اور وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی مثال ہے مال کی، یہی مثال ہے دنیا کی۔ مال کی ضرورت ہے ہر انسان کو، کہ مال کے بغیر ہم نہیں چل پائیں گے، لیکن اگر اس میں مال حرام لے آئے، مال ضرورت سے زیادہ لے آئے، مال کا غلط استعمال کر لیے، تو جس طرح کشتی ڈوب جائے گی، اسی طریقے سے انسان بھی ڈوب جائے گا، اس کا ایمان ڈوب جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا بیت الخلا کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے؟ نہیں کہتے بہت عالیشان مکان بنایا ہے انسان، بڑی عالیشان، مطلب دنیا کی ہر چیزیں اس کے اندر ہے، اور باتھ روم نہیں ہے، قیام کر لیجیے گا مہارت بھر؟ نہیں کہتے، آپ کو دے دیا جائے۔ اور آس پاس شہروں میں جانتے ہیں کہ خالی جگہ بھی نہیں، اب تو پلاول بھی بن گئی ہے، تو ہم بچپن میں ہم لوگ کھیت وغیرہ ہم سب جاتا تھا، بڑی عالیشان سب کچھ ہے، لیکن باتھ روم نہیں ہے، آپ وہاں قیام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ باتھ روم کے بغیر گھر کی تکمیل نہیں ہے، لیکن دن بھر آدمی باتھ روم میں بیٹھا نہیں رہتا ہے، وہاں اے سی لگا دیا جائے، سب کچھ لگا دیا جائے، لیکن آپ وہاں دن بھر بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی ضرورت مکمل ہونے کے بعد ایک سیکنڈ بھی انسان وہاں رہنا نہیں چاہتا، اور ضرورت مکمل ہونے کے بعد دروازہ کھلا ہو تو اسے بھی پسند نہیں کرتا، دروازہ بند کرو، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں دوبارہ جانا ہی نہیں۔ بچوں کو ڈانٹیں گے، سب کچھ کریں گے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو، ضرورت ہماری مکمل ہو گئی تو ادھر ہم جھانکنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ چیز نہ ہو تو گھر بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کو بھی ہمیں اسی انداز میں بنانا ہوگا، مال کو بھی اسی طرح سے ہمیں نظر دیکھنا ہوگا، جتنی ضرورت ہے اتنی زیادہ استعمال کریں گے، ضرورت سے زیادہ حرام 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 یہ کریں گے تو پریشانی ہو جائے گا، کہ ہم بیت الخلا میں برابر پڑھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، یقیناً سکون کی زندگی گزر جائے گی۔ ہارون رشید بادشاہ ہے، اس کے بڑے واقعات ہیں، وہ شکار کا بڑا عادی تھا، وہ چلا گیا بہت دور جنگل میں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اب پیاس بڑی زور سے لگی تو دیکھا ایک کٹیا ہے بغل میں، کڑیا کے پاس، وہاں گیا، کہا پانی پلا دو، تو سمجھ گیا کہ بادشاہ ہے، انسان سے لباس سب کچھ رہتا ہے، کہ بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگی ہے، اگر یہ پانی آپ کو ہم پینے نہیں دے تو کیا کر لیجیے گا؟ کیا اس کے بدلے میں آپ کو دیجیے گا؟ کہ بھائی پیاس اتنی زور سے لگی ہوئی ہے کہ اگر مجھ سے تم مانگو گے کہ آدھی حکومت دے دو تو ہم تم کو دے دیں گے، لیکن پیاس کے لیے ہم اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے، ایک گلاس، آدھی حکومت انسان، پیاس انسان کو جب لگتی ہے بھائی پانی لاؤ، آگے کچھ نہیں دیکھتا کیا ہے نہیں ہے، خاص طور پہ اگر کسی کو شوگر ہو اس کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے پیاس کی شدت کا، صرف گرمی میں نہیں ٹھنڈ میں بھی اس کی زبان خشک ہوتی ہے اور بڑی شدید تقاضا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آدھی حکومت آپ کو ہم دے دیں گے، لیکن ہم ایک گلاس پانی لے لیں گے، آپ پی لیجیے۔ کہا پانی تو پی لیا آپ نے، لیکن یہ باہر نہ آئے تو کیا کیجیے؟ پیشاب نہیں اترے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی پیشاب رک جاتا ہے، کڈنی اگر خراب ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اللہ ہمیں سب کو لمبی طویل عمر عطا فرمائے۔ تو کہا کہ اگر کڈنی خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پانی نہیں اترے باہر تو کیا کیجیے گا؟ کہ آدھی جو حکومت بچی ہوئی ہے وہ ہم اس کو دے دیں گے، اور دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو بلائیں گے، اطباء کو بلائیں گے، ساری دولت کو خرچ کر ڈالیں گے کہ کسی طرح سے پیشاب کا اتر جائے، ایک قطرہ باہر آ جائے، ایک قطرہ باہر آ جائے۔ کہا سمجھ گیا، آپ کی حکومت کی قیمت ایک گلاس ہے، آدھی حکومت ایک گلاس میں، اور آدھی حکومت اس کو پیشاب کے اتارنے میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہے، ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں،
اگر ایک گلاس کے لیے انسان آدھی حکومت دے سکتا ہے، پیشاب کو اتروانے کے لیے آدھی حکومت کو خرچ کر سکتا ہے، تو انسان کی اوقات کیا رہ گئی؟ انسان اپنی اوقات کو اگر سمجھے، صحیح بات یہ ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی سب سے بڑا مالدار ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات کے انسان اسی کے محتاج ہے۔ جو بھی انسان تکبر کرے، اپنی صحت پہ ناز کرے، مال دولت پہ ناز کرے، حکومت پہ ناز کرے، جوانی پہ ناز کرے، خوبصورتی پہ ناز کرے، آنکھوں کی پلکوں پہ ناز کرے، کچھ بھی ناز کر لے، لیکن اگر انسان کو صحیح سے بخار آ جائے اس کی اوقات معلوم ہو جاتی ہے۔ صرف اگر پیٹ خراب ہو جائے اس کی اوقات معلوم ہو جائے، ری خارج نہ ہو تو انسان کی اوقات معلوم ہو۔ انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ایک نوجوان جا رہا تھا یوں اور یوں کرتے، ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ بیٹا تھوڑا ٹھیک چلو ہی نہیں یار، کیا کر کے چلتے ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ قرآن کہتا ہے زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلو، نہ زمین کو تم پھاڑ پاؤ گے، نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو پاؤ گے، درمیانہ چلو گے، اکڑ اکڑ کے ایسے سے کر کے مت چلو۔ لا تمشی فی الارض مرحا ولا تصعر خدک، اور گال کو بچکا بچکا کے مت چلو، تکبر انداز مت اپناؤ۔ تو کہنے لگا جانتے نا ہم کو، ہم چودھری صاحب کے بیٹے، جانتے نہیں آپ؟ ہاں بیٹا جانتے ہیں۔ تو کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کہ میں اتنا جانتا ہوں اولک نطفۃ قذرہ، تمہارا جو آغاز ہوا تھا، آغاز لیکن ناپاک نطفہ ہے، نطفہ جو قطرہ باہر آیا تو ماں باپ بھی اس سے دوری اختیار کرنے لگے، کپڑوں کو دھونے انسان لگ جاتا ہے، یہی گندی چیز آ گئی، وہ تمہارا آغاز ہے۔ وآخری کا میتۃ جیفۃ میتہ، اور تمہاری انتہا جب ہوگی ایک مردار لاش کی طرح ہوگی، موت پر انسان مر جائے گا، لاش پڑی ہوئی ہے، 2 دن انسان چھوڑ دے گا تو اسی ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب اور مفتی صاحب کی لاش میں بدبو سی آ جائے گی۔ وَبَيْنَ ذَلِكَ تَحْمَلُ الْعَذِرَةَ، اور ابھی تمہارے پیٹ میں کم سے کم 1 کلو پیخانہ لے کے چل رہے ہو، یہی تمہاری اوقات ہے، اور تمہاری کوئی اوقات نہیں، تم چودھری صاحب کے بیٹے ہوا میں کچھ مطلب نہیں۔ آغاز ہوا نطفہ سے، انتہا ہے مردار سے، پیٹ میں پیشاب پیخانہ لے کے چل رہے ہو، جو نہ نکلے تو پریشانی، پیٹے میں رہ جائے تو پریشانی، اس کے نکلنے کے بعد سب سے زیادہ سکون انسان محسوس کرتا ہے۔ کیا انسان کی اوقات ہے؟ انسان اپنے اوقات کو سمجھ لے، انسان صحیح طور پہ نہ تکبر اختیار کرے گا، نہ کسی کو ستائے گا، نہ کسی پر ظلم کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، روزوں کو نہیں چھوڑے گا، جھوٹ نہیں پڑے گا، پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا، کسی کو پریشان بھی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے سامنے ہمیشہ توبہ انابت اللہ کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور گناہ ہو جائے گا تو ارحم الراحمین کے سامنے فوراً جا کے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ انسان کو اپنے اوقات اگر معلوم ہو، لیکن ہمیں اپنے اوقات کا اندازہ نہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میری نعمتوں کی قدر کرو گے۔ شکر کے اصل معنی ہے قدر کرنا، عزت کرنا۔ اگر میری نعمتوں کی قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کریں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، سکون میں بھی، عزت میں بھی، راحت میں بھی، ہر چیز میں اضافہ کریں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی معرفت عطا فرمائے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔